بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ حسن اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جس شخص کو اچھے اخلاق عطا کیے گئے ہوں گویا اسے ایمان کامل کی دولت جو ہے وہ عطا کی گئی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام حسن خلق کے مالک تھے، اچھے اخلاق والے تھے، اور جب آقا علیہ السلام آپ مبعوث ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان تمام اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور حضور علیہ السلام نے ان اخلاق کو مکمل فرمایا، اور یہ اخلاق حسنہ آقا علیہ السلام نے اس امت کو عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ جو بندہ اچھے اخلاق رکھتا ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ ایسا وصف ہے جو انبیاء میں تھا، اور خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکمیل فرمانے والے ہیں۔ تو روز قیامت جب اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا تو اس کا اور عام عبادت گزار کے ثواب میں بڑا فرق ہوگا۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو آدمی لائے جائیں گے جن کی نمازیں، جن کے روزے، جن کا حج، جن کا جہاد، جن کی نیکیاں برابر ہوں گی، یکساں ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں کہ نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور نیکیاں بھی ہیں، سب برابر ہیں۔ البتہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ حسن خلق سے متصف تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا، جس کی وجہ سے دونوں کے درجوں میں مشرق اور مغرب کا فرق ہوگا۔ یعنی اتنا فرق اسے کس وجہ سے ملا؟ حسن خلق کی وجہ سے ملا، اچھے اخلاق کی وجہ سے ملا۔ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، اور جہاد یعنی اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کوشش اور سٹرگل کرتا رہتا تھا، جہاد کرتا تھا، اور نیکیاں بھی کرتا رہتا تھا۔ دونوں برابر تھے، لیکن دوسرے نے جو ہے وہ اعلیٰ درجے صرف کس وجہ سے حاصل کر لیے کہ اس کے پاس حسن خلق کی دولت عظیم تھی، جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ جو آقا علیہ السلام جن اخلاق کو مکمل فرماتے ہیں، جن کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ میرے حبیب کے اخلاق جو ہیں وہ قرآن ہیں۔ ان کے خلق کی بات کرتے ہو تو وہ قرآن ہے۔ اور اسی طرح دین اور دنیا میں جو شخص بلائی چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ حسن خلق کو اختیار کرے، اچھے اخلاق اپنائے۔ دنیا میں بھی بلائی ملے گی، آخرت میں بھی بلائی ملے گی۔ دنیا میں بلائی کیسے ہوگی کہ جب وہ شخص حسن خلق سے پیش آتا ہے، اس کی ذات میں اچھے اخلاق ہیں، تو دنیا میں رہنے والے لوگ اس سے محبت کریں گے، اور آخرت میں جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو آخرت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب اور مقرب بن جائے گا۔ تو دنیا میں بھی بلائی ہے اور آخرت میں بھی بلائی ہے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ام المومنین ام حبیبہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ، حسن خلق والے
دین اور دنیا کی بھلائی حاصل کریں گے، یعنی انہیں دنیا میں بھی بھلائی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھ لیں کہ یہ جو حسن اخلاق ہیں یہ جنت کے اعمال ہیں، جنت میں بھی تو اعمال ہوں گے، تو دنیا میں جنتی اعمال کیا ہیں؟ حسن خلق ہے۔ حضرت حسن بن مالک آپ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق جنت کے اعمال ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، جو میں نے پہلے بھی روایت نقل کی، کہ جو حسن خلق کو اختیار کرتا ہے اس کو اعلیٰ درجے ملیں گے۔ عام عبادت گزار اور اس کے درجوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حسن خلق کی دولت عظیم رکھتا ہے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اس کے اعمال ترازو میں وزنی ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، میں تمہیں 2 خصلتیں ایسی بتاتا ہوں کہ جو کرنے میں بڑی ہی ہلکی ہیں لیکن اعمال کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ وزنی ہیں، جو دوسرے اعمال ہوں گے ان کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ وزنی ہیں لیکن کرنے میں بڑی آسان ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ خبر دیجئے وہ کون سی 2 خصلتیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن خلق اور خاموشی۔ اچھے اخلاق اختیار کر لو اور خاموشی کو لازم پکڑ لو، ان دونوں سے کوئی بہتر وصف نہیں جس سے انسان جو ہے وہ مزین ہو۔ یعنی یہ دونوں وصف اعلیٰ ہیں، حسن خلق اور خاموشی۔ آج پرفتن دور میں آپ یقین جانیے یہ دونوں اعمال از حد ضروری ہیں، ایک حسن خلق اور دوسرا خاموشی میں ہی بہتری ہے۔ ہر سو فتنے ہیں، زبان کے فتنے ہیں، اور اسی طرح آپ سوشل میڈیا میں جائیں عقائد میں فتنے ہیں، اعمال میں فتنے ہیں، یعنی یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس میں آپ خاموشی سے دین پر عمل پیرا ہوں اور حسن خلق کو اختیار کریں، حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے دین پہ عمل کریں، آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔